السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غافر یا سورہ المومن آج ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1 سے پارہ نمبر 24 ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم۔ حامیم حامیم تنزیل الکتابی اتارنا ہے یا نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، العلیم جو علم والا ہے۔ تو سب سے پہلے میں سورہ المومن جس کو سورہ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز حامیم حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس سے آگے بھی آپ صورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا آغاز حامیم سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے دراصل حوامیم جو کہ 7 صورتیں ہیں ان کا آغاز ہے، اور یعنی یہ حوامیم کا ایک گروپ ہے جس کا آغاز سورہ غافر یا سورہ المومن سے ہو رہا ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم، بے شک ہر چیز کا ایک لب یا مغز یا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ یہ حوامیم ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمْرَةٌ وَإِنَّ ثَمْرَةَ الْقُرْآنِ ذَوَاتُ الْحَوَامِيم، اسی طرح یہ کہ ہر شے کا ایک پھل ہوتا ہے، اور بے شک قرآن کا پھل حوامیم یعنی یہ صورتیں ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے تو اسے چاہیے کہ حوامیم پڑھے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے آل حامیم دِباج القرآن، یعنی حوامیم یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن کا دیباج یعنی سلک ہیں، یہ اس کی زینت ہیں۔ اور اس سورہ میں خاص طور پر مضمون کیا ہے؟ دعوت اللہ، یعنی اب آپ نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس راستے کی طرف دعوت دو گے تو حق و باطل کے مابین ایک کشمکش ہوگی، تو اس میں رکاوٹیں اور مشکلات آئیں گی، تو اس وقت پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 2 سے۔ تنزیل الکتابی نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم جو کہ بہت زبردست بہت علم والا ہے۔ تو یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غالب ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اس کی معرفت کو پا لینا ہی بنیادی علم ہے جس کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیے بغیر، اس کو جانے بغیر اس کی عبادت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، اور نہ ہی اس کا شکر کرنے کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہاں پر آیت نمبر 2 اور 3 جو آگے آ رہی ہیں اس سورہ کی تمہید ہیں۔ اس میں مکہ کے حالات جو ان دنوں میں چل رہے تھے اور حق و باطل کے جھگڑوں کا ذکر بھی آیا، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کی چند متعلقہ صفات اس انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ جیسے مختصر الفاظ میں آپ کو ایک تفصیل سمجھا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، جیسے وہ کہتے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یعنی تم خود ہی گھڑ کر لے آئے ہو۔ تو اس صورت کے آغاز ہی میں فرما دیا گیا کہ یہ کتاب کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے۔ اور تم جو یہ کوششیں کر رہے ہو اے قریش مکہ، اور ان جو سازشیں تم کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جیت جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلمہ کو نافذ کرنے اور سربلند کرنے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، العزیز ہے وہ۔ اور پھر دوسری صفت جو بیان ہوئی آیت 2 میں، العلیم، کہ وہ علم والا ہے کہ ہر چیز کا براہ راست اور پورا پورا علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، جو خبریں بھی تمہیں اس کتاب میں دی گئی ہیں سب درست اور یقینی ہیں۔
یہ اللہ العزیز العلیم کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم مطلق ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ کسی سے حاصل شدہ نہیں ہے، اور وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، یعنی ایک دم سے وجود میں نہیں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، مطلق ہیں، ایبسولوٹ ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور وہ کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے، اور وہ قدیم ہیں، یعنی ازل سے اس کے پاس ہیں، اور ازل ابد تک ہیں اس کے پاس، اور ہمیں تو ازل وہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ابد وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر کفار مکہ کے لیے بھی اور ہم سب بھی جان لیں کہ یہ کتاب جو کہ ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اس کی سب خبریں درست اور یقینی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد تو تیسری آیت میں فرمایا غافری جو بخشش فرمانے والا ہے، الذنبی گناہوں کی، وقابلی اور قبول کرنے والا ہے، التوبی توبہ کا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول فضل والا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ برحق، الا ہو مگر وہی، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا ما یجادلو نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ کی آیات میں، الا الذین مگر وہی لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلا تو نہیں، یغرر کا دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد ملکوں میں یا شہروں میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور صفت بھی بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے بہت سے گناہ تو خود ہی بخشتا رہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی دفعہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرماتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اسی کی صفت ہے کہ اگر کوئی دین اسلام قبول کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی توبہ قبول کر کے ان کے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ جو بات آ رہی نا غافر ذنبی، تو یہ جو بات آ رہی ہے کہ غافر ذنبی جو کہ گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے، وقابل توبی شدید العقاب اور قابل توبی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ بات صرف نو مسلموں کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں انہی کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ وہ بندہ بھی جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے نا ہمارے لیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم خود کو خود ہی معاف نہیں کر رہے ہوتے اور اس کی لپیٹ میں ہی آ جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر نادم ہو کر اصرار کرنے کی بجائے نادم ہو کر توبہ کرنے کی بجائے اس پر اصرار شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ غلطی جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ وہ غلطی پھر انسان کو گھیر لیتی ہے، پھر اسی میں ہی وہ خود کو حجتیں پیش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کو ایسا بھی سمجھا کریں کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو دیکھا کریں کہ کیا آپ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پتہ ہے یہ ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا کہ یہ ہو گیا تھا، یعنی خود ہی وجوہات پیش کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور ایسا شخص جو ہے وہ سچی توبہ نہیں کر رہا ہوتا، سچی توبہ کرنے والا تو شرمندہ ہوتا ہے اور خود بہانے بنا کر یا خود کو دلیلیں دے کر مطمئن نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، شدید العقاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو سخت سزا دے کر ان کی کڑی ہوئی گردنیں توڑ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اس کو وقت ملا ہوا ہے تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائے اور زندہ ہی رہے گا اس دنیا میں اور کوئی اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، یا وہ اس دھوکے میں آ جائے کہ یہ زندگی تو یوں ہی چلتی رہے گی اور یہاں پہ کوئی بھی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں، بلکہ یہ عذاب اس کو دنیا میں بھی دیا جا سکتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذِی طول، طول کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی لمبائی، یعنی بہت زیادہ فضل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کشادہ دست ہے، ہر وقت انعامات کی بارش کرتے ہیں، اپنے نافرمانوں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت ظلم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے رزق کو روک نہیں لیتا۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا لا الہ الا اللہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ دراصل ہم سب کو تنبیہ ہے کہ یاد رکھو کہ اپنے اعمال پر نظر رکھو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمانے والا، تمہارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اس کا فضل تو بڑا وسیع ہے، اگر کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو وہی معبود ہی برحق ہے، وہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو وہ جھگڑا تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشرکین مکہ جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کو الہ تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آخرت پر یقین نہیں لاتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس جو ہم گزارے ہیں وہی ہے۔ اور یہاں پھر یہ کہ آخرت پر اگر ایمان لاتے بھی تھے تو اس طرح کا کہ اگر ہم آخرت میں اٹھائے بھی گئے تو جس طرح اس دنیا میں دیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی دیے جائیں گے۔ تو اتنی صفات بیان کرنے کے بعد دو بنیادی جھگڑے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ کے درمیان چل رہے تھے، یعنی دو بنیادوں پر، کہ یعنی اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، باقی تمام معبود جھوٹے، باطل اور بیکار ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، روز آخرت کا قیام یقینی ہے اور تم سب کو یقیناً اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور وہاں پر پھر پتہ چل جائے گا کہ پھر تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، وہ انجام جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ما یجادل، نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک، تو نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں۔ تو یہاں سے دراصل جو مشرکین مکہ کے حالات تھے اس پر تبصرہ شروع کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں اور کبھی طرح طرح کے اعتراضات کر کے شکوک پیدا کر رہے ہیں، اسلام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، کبھی سازشیں تیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اب تک ہم پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا تھا کہ کفر کے باوجود بھی یہ نعمتیں بھی دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دی ہوئی ہے، مہلت بھی ملی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو مسلسل تنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، کہ ان کا چلنا پھرنا زمین میں، یعنی جو وہ آرام سے چل پھر رہے ہیں ملکوں میں، دندناتے پھر رہے ہیں ایک طرح سے، تو تم لوگوں کو یہ بات اس وہم میں یا دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ ایک دن آئے گا جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ ضرور عذاب کا سامنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب یہ جو آ رہا ہے نا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی آیات میں جدال یعنی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ بعض اوقات نعوذ باللہ مسلمانوں میں سے ہی لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، تو یاد رکھا کریں کہ اگر آپ بھی کسی ایسی محفل میں ہوں جہاں پر اللہ کی آیات میں ہی لوگ جھگڑنا شروع ہو جائیں، اسی میں حجتیں اور دلیلیں نکالنا شروع ہو جائیں اور طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے نکات اٹھائیں اور دین کو ٹیڑھا کریں اور خود بھی راستے سے ہٹیں اور دوسروں کو بھی روکیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں، اور نہ ہی ان کی بحث میں پڑھیں، کیونکہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات میں جدال کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں اب ہماری محفلوں میں نعوذ باللہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ جو ہیں اس کے لیے وہ یعنی کیا کہنا چاہیے، ڈسکشن ڈیسک مقرر کیے ہوتے ہیں جہاں پر یہ ایسی باتیں نعوذ باللہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح
والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نوح کی قوم نے والاحزاب اور جماعتوں نے گروہوں نے من بعدہم ان کے بعد وہمت اور ارادہ کیا کل امت ہر امت نے برسولہم اپنے رسولوں کے ساتھ لیاخذوہ کہ وہ پکڑیں اس کو وجادلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحضوا تاکہ نیچا دکھائیں بہ الحق ساتھ اس کے حق کو فاخذتہم تو میں نے پکڑ لیا ان کو فکیفا تو کس طرح کانا عقاب تھی میری سزا۔ تو کفار مکہ کو ہی پہلی یعنی شان نزول کے مطابق اہل شان نزول کے مطابق تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ان سے پہلے بھی کتنی ہی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، مثلا قوم نوح ہے اور اس سے اور بھی دوسرے گروہ، یعنی کہ اس کے بعد قوم عاد آئی، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور آل فرعون وغیرہ۔ یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے، کبھی بتوں کی پوجا کرتے، اور دوسری جو ان میں بھی عقیدے کی خرابی تھی وہ کیا تھی کہ آخرت کے دن کے منکر تھے۔ تو جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تو ہر امت نے کیا کیا؟ حمت کل امت برسولہم، کہ ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے ساتھ کہ وہ اس کو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ جب رسول ان کو توحید کی بات بتاتے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تو پھر وہ ان کے ساتھ کیا کرتے؟ ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے۔ پہلے تو جو ان سے زبانی کلامی ایسی باتیں کرتے کہ انہیں جھٹلاتے اور ان کو پھر اس کے بعد جسمانی اذیتوں پر اتر آتے اور حتیٰ کہ ان کے قتل کے درپے ہو جاتے، انہیں قتل اور رجم کی دھمکیاں دیتے، ان کے خلاف سازشیں تیار کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن میں جو بنیادی 3 موضوعات ہیں وہ یہی ہے نا کہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے۔ تو توحید کا بیان رسول آ کے دیتے تھے، اور رسالت پر ایمان لانا کیا تھا کہ جو رسول آیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سچا مانا جائے، اسے سچا مانا جائے اور اسے اللہ ہی کی طرف سے مانا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ تیسری بات کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، کہ آخرت میں ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب رسول یہ بات آ کر بتاتے تھے تو لوگ جو اپنی ہی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے سو کالڈ بنائے ہوئے مذہب کی پیروی کر رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہر وہ حربہ استعمال کرتے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سرنگوں کریں اور انبیاء کی دعوت کو اور ان کے پیروکاروں کو کچل دیں۔ اور یہی سب کچھ یعنی کافر قوم کر رہی تھی۔ کون سی؟ مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلی امتیں بھی اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کرتی تھیں کہ اس کو پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور پھر ان کے ساتھ جھگڑتے تھے، یعنی سچی بات کو نیچا دکھانے کے لیے یا باطل ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں لاتے تھے۔ بالباطلی جھوٹی دلیلیں اپنے ہی جو بنائے ہوئے ان کے اختراعات تھے وہ سامنے لاتے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، استغفر اللہ، حق کو زائل کر دیں کہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں، یعنی خود بھی دین سے رکتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کے لیے وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی طرح دین کو کامیاب نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دین جو کہ یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو اس کو لوگوں کی نظروں میں نیچا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور آج یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کفار مکہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے کتنی ہی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدال کیا اور طرح طرح کی دلیلیں لے کر آتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے یعنی عقائد کے علاوہ حلال و حرام کے بارے میں بھی کس کس طرح کی دلیلیں وہ لے کر آتے تھے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح حق کو نیچا دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پکڑ لیا میں نے ان کو، تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ یعنی کیا وہ قومیں جو گزری ہیں یہ سب کچھ کر کے تمہیں ان کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر جو عذاب ان پر آیا تو دیکھو ذرا ان کا حشر کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو دراصل یہاں پر یہ آیات جو ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کونی ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی تاریخ کی نشانیوں سے انسان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ، تم آج کوئی پہلے انسان نہیں ہو دنیا میں، یا یہ کہ تم کوئی پہلے انسان نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کیے گئے، اور تم خود کو جو متکبر ہستی سمجھتے ہو۔ اور ان بعض اوقات ہم عورتیں بھی ہمیں کیا خود کو کیا سمجھ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہم بڑی انڈسپینسیبل ہیں، کہ پتہ نہیں ہم گھر میں نہیں ہوں گی تو کوئی کام نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اسی چکر میں غفلت اور سستی میں ہم اپنے فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میں کچن سے نکل گئی اور اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لیا تو پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ قیامت آ جائے گی نعوذ باللہ جیسے۔ یہ نہیں پتہ کہ ہماری اپنی قیامت سامنے کھڑی ہے، موت کا تو کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے لیے جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت صغریٰ، یعنی اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا، کیونکہ عمل کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، تاریخ سے قصے لا کر ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کہ صرف ان کو پڑھ کے گزرا نہ جائے، بلکہ ہر شخص انفرادی طور پر یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ میرا کیا حال ہے، میرا کیا معاملہ ہے، کیا میں بھی ایسا ہی تو نہیں ہے کہ میں میرے عقائد تو ٹھیک ہیں لیکن میرا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ میں اٹھ کے عمل بھی کرنا شروع کر دوں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی تو بچت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ بعض اوقات جب ہم دین اسلام کے کسی حکم کو ماننا نہیں چاہتے تو اس کو ہم ٹالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات دلائل اور حجتیں بھی لے آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں کہ مفتیان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، فلاں مفتی نے مجھے یہ کہا تھا تو پھر یہ چیز میرے لیے جائز ہو گئی، حالانکہ مفتیان کو بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا، جیسا کیس آپ اپنا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو اسی کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو کچھ ایسی حالات ہوتے ہیں جس میں جیسے ظاہر ہے اسلام میں حلال و حرام بھی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہنسی ہیں وہ کسی مستر کے لیے ہیں، یعنی جو بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، تو مفتیان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یعنی جنرلی اپلائی نہیں ہوتا، لیکن جب ہم نے دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو ہم خود کو 100 دلیلوں سے مطمئن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دراصل کیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نیچا دکھانا، یعنی واضح طور پر تو نہیں ہم یہ نیچا دکھا رہے ہوتے، لیکن ہمارا عمل اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہم اس کے الٹ مخالف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخی شواہد کی روشنی میں ان قوموں کے انجام سے انسان کو خبردار کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ وہ قومیں تھیں جو مشرکین مکہ کو اپنی تجارتی سفروں میں نظر آتی تھیں، ان کے قصے ان کے زبان زد عام تھے، یعنی وہ جانتے تھے ان قوموں کو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، بلکہ اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حق ہو گئی، چسپاں ہو گئی، کلمتُ بات، ربی کا تیرے رب کی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انہم کہ بے شک وہ، اصحاب النار، یقیناً وہ آگ والے ہیں۔ تو ابھی جو منکرین حق کا ذکر آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین حق کے معاملے میں ایک بات تو ثابت ہو کے رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کچل کے رکھ دیتے ہیں، کہ ان کا پھر زمین میں دندنانا، ادھر ادھر چلنا پھرنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور یہ سزا تو دراصل ان کو دنیا میں ملتی ہے تاکہ ان کے ظلم سے زمین کو صاف کیا جائے اور مظلوموں کے لیے امن قائم کیا جائے، لیکن آخرت میں جو ان کو سزا ملنے والی ہے جو دائمی ہے، انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ اصحاب النار جو ہے نا یہ دائمی عذاب کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اصحاب صاحب کی جمع ہے نا، تو ساتھی کیا ہوتا ہے؟ جو ساتھ ہی آپ کے لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے، استغفر اللہ، کیونکہ جو جرم انہوں نے کیا نا وہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جانا اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کے الہ برحق ہونے کا انکار کر دینا،
تو ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے اس کے لیے. زمین میں جو سزا دی جاتی ہے نا کہ بس سزا ملی اور فوت ہو گئے، وہ تو کوئی سزا نہیں، وہ تو دراصل ان کا صفایا کرنا ہے زمین سے. لیکن اصل میں جو دائمی سزا ان کو دی جائے گی وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ آگ والے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی دوزخ والوں کی بات ہوتی تو ساتھ ہی جنت والوں کی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش، اور وہ لوگ جو وہ ہستیاں، وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، ویستغفرون للذین آمنو، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سبحان اللہ، یعنی وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عرش تخلیقات میں سب سے بڑا ہے اور اس کو اٹھانے والے فرشتے بھی بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کی جسامت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کان سے کندھے تک کا فاصلہ، یعنی گردن تک کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے. سبحان اللہ. اور ان کے ارد گرد بھی جو مقربین فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خالی تسبیح کرنا، تعریف کرنا، اور ساتھ میں حمد کے ساتھ، کیونکہ رب کی تو حمد ہی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، تو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اور وہ وہاں پر کر کے آ رہے ہیں سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، وسعت، چھائی ہوئی ہے، کل شعین، ہر شے پر، رحمتاً، رحمت، و علما، اور علم. یعنی اے ہمارے رب، تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. فاغفر للذین تابو، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، سبیلک، تیرے راستے کی، وقہم، اور بچا ان کو، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. تو حاملین عرش فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعا ہے، اور ان کو کروبی کہا جاتا ہے. کروبیاں ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ مومنین کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا مکہ میں، ٹھیک ہے، اور کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی اور دلجوئی کی خاطر فرما رہے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے حق میں تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے آس پاس رہنے والے سب کے سب ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ان کا وظیفہ اور روحانی خوراک ہے اس کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ مومنوں کے حق میں دعائیں استغفار کریں. تو یہاں پر کتنی زیادہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں ہم کس طرح سے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. تو یہاں پر ہمیں وہ ہستیاں مل رہی ہیں جو ہمارے لیے دعا کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم خیر کی کنجیاں بن جائیں. ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کا ذکر پیچھے گزرا کہ وہ کافر ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے، بلکہ ہم شر کے تالے بن جائیں. یعنی ہمارے سے کوئی برائی سرزد نہ ہو اور نہ ہی ہم سے برائی پھیلے اور نہ ہی ہم برائی کا امیج چھوڑیں، بلکہ ہم خیر کی کنجیاں بن جائیں کہ ہر جگہ پر خیر ہی خیر پھیلانے والے ہوں اپنے ہر چھوٹے عمل میں اور ہر بڑے عمل میں. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان مقربین فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اور یہاں پر دعا کرنے کا ایک انداز بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اس کی جو اسماء اور صفات کا اظہار ہے کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یعنی تو نے ہر شے کو رحمت اور علم کے اعتبار سے گھیرے میں لے رکھا ہے. تو پھر ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ ہی کیا کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا بھی کیسی نادانی ہے، کیونکہ ہم تو شکر کا بھی مکمل حق نہیں ادا کر سکتے. جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں تو نہ شکر بھی پورا نہ ادا کرنا تو ایک طرح کی ہماری کتنا بڑا نقص ہے نا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے برحق راستے کی پیروی کرتے رہیں، اور ہمیں بھی فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر ان کو جناتی باغات میں، عدنی ہمیشہ کے، التی وہ جو، وعدتہم وعدہ کیا تو نے ان سے، ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوئے، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو فرشتے سبحان اللہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشگی کے باغات میں، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو، بلکہ ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں اور اولادوں کو۔ آخرت میں تو ہر شخص کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہوگی نا، نہ تو باپ بیٹے کی طرف دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف کوئی توجہ دے گا، نہ کوئی رشتہ دار کسی کے کام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد جب فیصلہ ہو چکے گا تو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی ظاہر ہے جنت میں کئی درجات ہیں جو کہ دنیا میں کیے گئے اعمال اور ایمان کے درجات کے مطابق ہے نا۔ تو اس وقت جب اوپر والے جنتی ہوں گے، وہ اپنی بیویوں کو یا اپنی اولادوں کو یا اپنے آباؤں کو، اجداد کو یاد کرنے لگیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں اس طرح رہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو ہوں گے تو ان کی یہ بیویاں، اولادیں اور ان کے آباء و اجداد جنت میں ہی ہوں گے، لیکن نچلے درجات میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے یا ان فرشتوں کی دعا کی وجہ سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ان فرشتوں کو سکھائی ہے، کم درجے والی اولادوں کو اونچا درجات آ کر کے ان کے اولادوں سے ملا دے گا۔ اسی طرح بیویوں کو ان کے شوہروں سے ملا دیا جائے گا، تو سارا کنبہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا۔ کیونکہ جنت میں ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جن کی انسان کو خواہش آئے گی، طلب آئے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اوپر کے درجات میں ان کو ملا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ وقیہم اور بچا ان کو، السیئات برائیوں سے، ومن اور جو کوئی، تقی السیئاتی جس کو بچا لیا تو نے برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتا تو حقیقتاً یعنی بے شک، رحمتا رحم کیا تو نے اس پر، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیئات کے جو ہیں مختلف معنی ہیں، اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو غلط عقائد ہیں، بگڑے ہوئے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں اور برے اعمال، اور دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وبال۔ تیسرے اس کے علاوہ آفات اور مصائب اور تکلیفیں، خواہ وہ دنیا کی ہوں، برزخ کی ہوں یا عالم قیامت کی۔ یہاں تینوں قسم کی برائیاں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ روز محشر کی برائیوں سے مراد دراصل اس دن کی ہولناکیاں ہیں یا سزائیں، جیسے کہ ترجمے میں آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ انتہائی تپش یا شدت پیاس، اور پھر یہ کہ یہ خوف لاحق ہونا کہ ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے، یا پھر یہ کہ مجرمین کی برسر عام رسوائی وغیرہ۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچاؤ کی فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو کوئی اس سے بچا لیا گیا اس دن یعنی قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ بلائے جائیں گے، آواز دیے جائیں گے، نادا یعنی آواز سے نا، لمقت اللہ البتہ بیزاری، بغض اللہ کا،
اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اس تدعونا جب تم بلائے جاتے تھے، الی الایمانی ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی قیامت کا دن ہے، اور جب مشرکین مکہ یا جو بھی کافر ہیں، ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، جب وہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ تو حقیقت بن کر سامنے آ گئیں، اور جس طرح کی بے راہ روی کی زندگی انہوں نے گزاری، باطل پرست رہے اور باطل ہی کی پیروی کرتے رہے، اور مومنوں پر جو جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے، اور اب تو یہ کہ سب کچھ سامنے کھل گیا اور اس کا بدلہ ان کو دیا جانے والا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں میں چبائیں گے، انہیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ ہم نے کیوں ایسی سرکشی کی راہ اختیار کی اور اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر دیا۔ تو اس وقت فرشتے انہیں پکار کر کہیں گے کہ آج جس قدر غصہ تمہیں خود پر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب رسول تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، لیکن تم تو سنتے ہی نہ تھے، اور اگر سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے اور مذاق اڑانے لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جس طرح کا شدید غصہ تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے بڑھ کر کہیں یعنی غضبناک ہوتے تھے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون تو تم کفر کر دیتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتنا اثنتین تو نے موت دی ہم کو 2 بار، امتنا تو نے موت دی ہم کو، اثنتین 2 دفعہ، وَأَحْيَيْتَنَا اور تو نے زندہ کیا ہم کو یا زندگی بخشی تو نے ہم کو، اثنتین 2 دفعہ، فَاعْتَرَفْنَا تو اعتراف کیا ہم نے، بِذُنُوبِنَا اپنے گناہوں کا، فَحَلْ تو کیا، إِلَى خُرُوجٍ نکلنے کی طرف، من سبیل کوئی راہ ہے۔ یعنی اب وہاں پر تو حسرت ہے نا، قیامت کا دن تو حسرت کا دن ہے، تو وہ وہاں پر کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا۔ یہ وہی موت و حیات کے 4 مراحل ہیں نا جن کا ذکر سورہ البقرہ کے شروع میں ہی آ گیا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا، ہم مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور اس زندگی کے بعد موت ہے جس کا مشاہدہ ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور پھر اپنی بھی موت سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ ان 3 مراحل کو تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک کے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں مراحل۔ انکار کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کا مشاہدہ نہیں ہے نا، اور کسی حد تک اللہ نے دنیا میں نشانیاں بھیج کر کرایا بھی، کہ جیسے عزیر علیہ السلام کو موت دے کر 100 سال کے دوبارہ زندہ کھڑا کیا، اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے، لیکن یہ جو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جو پوری تمام لوگوں کی زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، وہ کسی کے مشاہدے میں تو نہیں آیا نا، تو یہی وہ چیز ہے، یعنی باس بعد الموت جس کا لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے، لیکن کفار تو مانتے نہیں ہیں، تو اب وہاں پر قیامت کے دن جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے کہ ہم آج اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو ہے کوئی نکلنے کی طرف کوئی راستہ، یعنی اب کوئی بچنے کی صورت ہے کہ یہ جو سامنے برا انجام نظر آ رہا ہے کہ اس سے بچ کے کہیں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حسرت سے بچائے، آمین۔ اگلی آیت میں فرمایا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ ذالکم یہ بات، بِأَنَّهُ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، اذا جب دعیا پکارا گیا، اللہ کا، وحدہ اکیلے اسی کو، کفر تم کفر کیا تم نے، وَإِن اور اگر یشرک بھی اس کے ساتھ شرک کیا گیا، تؤمنو تو تم مان گئے، فالحکم تو پس فیصلہ، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی جو بلند ہے، الکبیری جو بہت بڑا ہے۔
تو یہاں پر دراصل اب ان کو دنیا کی زندگی میں وہ جو کرتے رہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اب ہم قرآن پڑھیں تو یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ مشرک کی پکی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ توحید خالص سے بدکتے ہیں، کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو پکارا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں اب تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ یہ تو صریحاً عقل سے ہٹی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں، دوسرے کیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اختیارات یا اس کے کسی بھی عمل یا کسی میں چیز میں شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بات اس لیے، یعنی تم اس انجام کو کیوں پہنچے کہ جب بھی اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا تو کہ جب تمہیں بتایا جاتا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے تو فوراً ناگواری کے اثرات تمہارے چہروں پر نمایاں ہوتے، تمہاری سب نیاز مندیاں، عقیدتیں تو غیروں کے ساتھ تھیں، اللہ تعالیٰ کے شریکوں کا ذکر ہوتا تو تم بڑے خوش ہو جاتے، اور آج جو تم التجا کر رہے ہو تو اب یہ تو مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا فیصلہ فالحکم للہ العلی الکبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اس کا فیصلہ جو بلند و برتر ہے، جو کہ بہت بڑا ہے، اور وہ مشرکین جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہ تو عاجز مخلوق ہیں، تو اب خود ہی سوچ سکتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، یریکم جو دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، وینزل اور وہ نازل کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، رزقاً رزق، وما یتذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر من جو ینیب جو رجوع کرتا ہے، یعنی جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو جیسے پیچھے آیات کونی میں تاریخی نشانیاں بتائی گئی نا، تو اب یہاں پر جو ہیں کائنات میں جو دوسری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر اتارتے ہیں، کہ وہی وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے رزق تمہارے لیے نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش آتی ہے جو زمینی پیداوار اور تمہارے رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس پورے نظام پر دیکھیں اگر غور کیا جائے تو کون سی قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بارش برستی ہے، پھر بارش سے رزق حاصل ہوتا ہے، یعنی امیجن کریں کہ انسان کے لیے اس کو نعمتیں مہیا کرنے کے لیے کون کون سی کائناتی اور زمینی قوتیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں، کس طرح سے سورج کی حرارت سے سطح سمندر پر آبی بخارات بنتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، ہوائیں ان کو اپنے دوش پر لے چلتی ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر ان کو برساتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ جب وہ کسی بھی ایسی زمین پر پہنچتی ہیں جہاں بیج ہوتے ہیں تو کیسے بیج زمین کے یعنی زمین کی سخت لیئر کو، سطح کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، وہ نرم و نازک کومپل کیسے باہر آ جاتی ہے زمین کو چیرتی ہوئی۔ تو اگر انسان غور و فکر کرے تو بے شمار عجائبات قدرت ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ سارا نظام کس طرح سے مربوط ہے، باہمی تعاون کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس سب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے۔ اگر ہر چیز کا الگ دیوتا ہوتا، جیسے نعوذ باللہ یہ مشرکین کرتے ہیں کہ ہواؤں کا دیوتا الگ ہے، سورج کا الگ، بارش کا الگ، زمین کا کوئی اور، تو ان میں ایسا باہمی ربط ممکن تھا؟ ہرگز نہیں، اور نہ ہی مثبت نتائج حاصل ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ تو پھر ہر وقت ایک جنگ کی کیفیت میں رہتے اور اپنی ہی مرضی چلاتے۔ حقیقتاً اس سے وہی وما یتذکر الا من ینیب، اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت پا لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان آیات میں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اب ان کا ایمان ہی بڑھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ فَادْعُوا تو پکارو، اللہ اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، یعنی عبادت کو۔ الدین کا ذکر جب دنیا کے لیے آئے تو یعنی عمل، کام یا عبادت کا طریقہ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ تو حکم کیا ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ کائناتی نشانیاں بھی اسی چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے،
اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ تو اس کے اختیارات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ صفات میں، نہ اس کے اعمال میں، کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب یہ تمام نظام ایک ہی ہستی چلا رہی ہے تو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو، اسی کی عبادت کرو۔ کیوں تمہاری آنکھوں پر غفلت، تعصب اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی پٹی بندھی ہوئی ہے؟ یعنی ظاہر ہے یہ پہلے شان نزول کے اعتبار سے تو مشرکین مکہ کو ہی سنایا جا رہا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کرو تو تم پھر مان جاؤ اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ یعنی وہ اتنے بلند درجات کا مالک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا حال بھی تو یہی تھا کہ جب یہ سمندر میں یا کسی پانی میں ہوتے، گہرے سمندروں میں ہوتے، تو پھر وہاں پر کوئی ان پر مصیبت آتی تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے، حالانکہ ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، جس کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں کسی دوسری مخلوق کے شریک ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لو تو پھر چاہے برا مانے کافر، وہ جو بھی کہیں، اب آپ تو حق پر ہو، ان کی باتیں نہ سنو۔ پھر فرمایا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفیع الدرجاتی، بلند درجوں والا ہے، ذو العرشی، عرش والا ہے، یلقی ڈالتا ہے، الروح روح کو، من امرہی اپنے حکم سے، علی من یشاء اوپر اس کے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ ڈرائے، یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے خبردار کر دے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بلند درجات کا مالک ہے کہ مخلوق کا اس کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہاں کہ اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دیا جائے اور پھر اس سے ہی مانگنا شروع کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بلند درجوں والا ہے اور مومنین کے درجات کو بلند کرنے والا ہے، کیونکہ ابھی پیچھے بات ہوئی نا کہ اپنے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلص فرما بردار بندوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انہی درجات میں فرق ہوگا نا قیامت کے دن بھی، اور یہ یہاں پر دنیا میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی وہاں پر وہ فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر اور ایسے ہی انسانوں کو جون سا ہے درجات عطا کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اب یہاں پر روح سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، مطلب کہ رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اس کی طرف وحی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روح دراصل یہ ایمانی روح ہے جو کہ بندوں کی طرف منتقل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جسم میں روح اس کے زندہ ہونے کا کام کرتی ہے، اسی طرح جسم میں یہ وحی الہی کی روح یا ایمانی روح روح کے زندہ رہنے کا کام کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رسالت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اس پر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نبی یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر وہ جب یہ وحی الہی لوگوں کی طرف جاتی ہے تو وہ اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنی روح کے لیے غذا کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جسم میں روح زندگی ہے، اسی طرح ایمانی زندگی وحی کی روح سے قائم ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مانند مثال ایک زندہ اور مردہ کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وحی الہی، یہ قرآن زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی بے جان ہے، مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ایمان اور وحی الہی کی روح ہی ہے جو انسان کو عجب طرح سے حرکت دیتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جب دین کی طرف آئے اور ہم نے دین کو سیکھنا شروع کیا ہے تو کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل وحی الہی کی روح ہے جو کہ انسان کے اندر آتی ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اس کو ان کاموں کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لینذر یوم الطلاق، اب رسولوں کی
کہ مبعوث فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائیں. اور ملاقات کس کس کی ہے؟ ملاقات بندے کی پروردگار سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دن ملاقات ہونی ہے. اسی طرح جنوں انسانوں شیطانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہے، یعنی قیامت کے دن سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس دن سے انسان کو ڈرایا جائے کہ اس دن تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. اور پھر یہ بھی انسان ڈر جائے، ظالم تو خاص طور پر ڈرے کہ اس کی اس دن مظلوم سے ملاقات ہونے والی ہے. وہ مظلوم جن کے حق ہم چرا کے بھاگ جاتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے گاڑی مار دی اور اب ہم ڈر گئے کہ انشورنس خراب ہوگی یا جو بھی مسئلے مسائل پیش آئیں گے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جب وہ ملاقات ہونی ہے اس دن انسان مظلوموں سے کہاں بھاگ سکے گا اور اللہ سے ہی کہاں بھاگ سکے گا. ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو انسان دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لے. اور وہ دن کیسا دن ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. یوما وہ دن ہم وہ بارزون وہ ظاہر ہوں گے، لا یخفا نہیں چھپا رہے گا، اللہ اللہ پر، یعنی کچھ بھی چھپی ہوئی چیز نہ ہوگی اللہ پر، منہم ان میں سے، شیئن کچھ بھی، لمن الملک اليوم واسطے کس کے ہے بادشاہت آج کے دن، للہ اللہ ہی کے لیے، الواحدی جو اکیلا ہے، القہار زبردست ہے. تو قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، نکل آئیں گے، اور اللہ پر تو آج بھی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں اور ہماری اپنی ہی کیفیات ہم پر جو ہیں ظاہر ہو جائیں گی. اور ایسا وقت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی بھی ہوگی. سب قیامت کی ہولناکیوں سے دہشت زدہ ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، نہ ہی جرت. ہر طرف مکمل سناٹا اور سکوت چھایا ہوا ہوگا. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، جابر کہاں ہیں، متکبرین کہاں ہیں، لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہی کس کی ہے. تو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے گا، حتیٰ کہ 40 برس ایسے ہی گزر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے، للہ الواحد القہار ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے جو زبردست ہے، بادشاہت ہے، جو ہر چیز کو دبا کے رکھے ہوئے ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی وحشت اور تنگی سے ہمیں نجات دے دیں اور ہمیں ہمارا آسان حساب لیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں. آمین. پھر اگلی آیت میں فرمایا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الیوم آج کے دن تجزا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفسن ہر نفس کو، بما ساتھ اس کے جو کسبت کمائی کی اس نے، لا ظلم اليوم آج کے دن ظلم نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب. تو اس دن ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ظلم نہیں ہوگا. اب ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، مثلا یہ کہ کسی نے ظلم نہ کیا ہو لیکن اسے خواہ مخواہ سزا دے دی جائے، ایسا بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے. یا پھر یہ کہ کسی نے ظلم کیا، تھوڑا کیا لیکن اس کو سزا زیادہ دے دی، ایسا بھی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ کہ آدمی مستحق تو اجر کا ہے مگر اسے سزا ملے، یا یہ کہ ظلم کسی اور نے کیا ہے، سزا اس کی کسی اور کو بھگتنی پڑ جائے. یا پھر یہ کہ کسی نے اجر تو زیادہ اجر کا وہ حقدار ہے لیکن اس کو کم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا ہے لیکن وہ سزا سے بچ جائے. تو جتنی بھی ظلم کی صورتیں ہیں نا، جو بھی ممکن صورتیں ہیں، وہ کچھ بھی اللہ کی عدالت میں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور حساب لینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد کر دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات کو ایک ہی وقت میں رزق بھی دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں سن سکتے ہیں. ہم تو ایک آدمی کو سنیں تو ہمیں دوسرے کی آواز نہیں سنائی دیتی، یا ایک کو سمجھنا شروع کریں تو دوسرے کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیٹا یا کوئی ریکارڈ ڈیلیٹ ہونے والا یا خراب ہونے والا ہے. تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ دیر لگنے کی کیسی صورتیں ہو سکتی ہیں
کہ یعنی جیسے یہاں پر عدالتوں کے بار بار لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مدعی حاضر نہیں ہوتا تو کبھی مدعا علیہ نہیں ہوتا، کبھی گواہ نہیں مل رہے ہوتے، اور طرح طرح کی، یا پھر یہ کہ باریاں ہی لگتے اتنے سال لگ جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کے علم میں ہے. سبھی مدعی، جو بھی مدعا علیہ ہیں، گواہ سب موجود ہیں اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. جس کی جب ضرورت ہوگی وہ فوراً حاضر کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام مقدمات کی سماعت کر سکتے ہیں. وہ تو بیک وقت ہر ایک کو دیکھتے، سنتے، ہر ایک کی داد رسی کرتے، ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں. تو اس طرح بیک وقت اپنی مخلوقات کے مقدمات کی سماعت بھی کر سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی. اور یہاں پر دراصل یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ تم کن خوش فہمیوں میں ہو، کہ کیا وہاں پر بہانے کر کے بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، اور خبردار کرو ان کو، یوما، اس دن سے، الآزفتی، جو قریب آ لگا ہے، یعنی پاس ہی ہے، آنے والا ہے. اذ القلوب، جب دل، لد الحناجری، گلے کے قریب ہوں گے، حلق کے قریب پہنچ جائیں گے، کاظمین، خارش سے، غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی جگری دوست، ولا شفین، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو خبردار کر دو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. اور وہ دن کیسا ہے؟ جو جلدی ہی ہے آنے والا ہے. یعنی یقینی، جو دیکھیں جو چیز بھی آنے والی ہوتی ہے نا وہ آ ہی جاتی ہے. جیسے قیامت کا دن کیا ہے؟ یقینی طور پر آنے والا ہے، تو بس آیا ہی سمجھو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جھٹلانے، ہم یہ پوچھنے میں کیا پڑے ہو کہ کب آئے گا، اس کی تیاری کرو. ٹھیک ہے. اس دن حال کیا ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. قزم جو ہے نا سانس کی نالی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی غم و غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا کوئی ہو اور اس کا اظہار بھی نہ کر سکے، اس کو دبائے. تو مجرموں کو اپنی دنیا کی زندگی کی کرتوتوں پر اس قدر غم ہوگا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے نا، جب ہم بہت زیادہ ڈر کا شکار ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کلیجہ حلق میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ اس دن سے کہ جب لوگ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. اور اس دن ما للظالمین، ظالموں کے لیے، من حمیمین، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، ولا شفین، اور نہ ہی کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے. یعنی شفاعت کے متعلق مشرکوں نے جو غلط سلط عقیدے گھڑ رکھے ہیں نا، بالکل بیکار ہیں. مثلاً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے فلاں حضرت میری نجات کرا دیں گے، اگر ان کا میں نے دامن پکڑ لیا، ان کی بیعت کر لی تو بس بیڑا پار ہے، اور اب میں جو مرضی کروں میرے گناہ یہ بخشوا دیں گے، نعوذ باللہ، اور مجھے اعمال کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی بخشا جاؤں گا. تو حالانکہ قرآن کے صراحت سے یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہے کہ جن کو وہ اپنے سفارشی سمجھ رہے ہیں وہ خود کس حال میں ہوں گے. اور پھر یہ کہ اگر وہ مل بھی جائیں گے تو انہیں شفاعت کی اجازت ملے گی کہ نہیں. ٹھیک ہے. استغفر اللہ. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں غور و فکر کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کر لے، اور جھوٹی سفارشوں پر یا سفارشیوں پر یا پیروں فقیروں کے دروں پر تکیہ لگانے کے بجائے اپنے ایمان کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسی چیز جو کہ قرآن و سنت سے، نصوص سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے لگ کر انسان کیسے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دے اور خود کو جھوٹے بہانوں میں مبتلا رکھے کہ مجھے فلاں پیر بچا لے گا یا فلاں یہ کر لے گا. ٹھیک ہے. کبھی انسان، اور اس کے لیے وہی جو بات شروع میں آئی نا، جیسے سورہ کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. کس کے دربار میں کھڑے ہونا ہے قیامت کے دن؟ تو کیسے تم ایسی سفارشوں پر آنکھیں بند کر کے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا سکتے ہو؟ پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ العیون، آنکھوں کی خیانت کو. یعنی آنکھوں سے جو بھی خیانت ہوتی ہے، آنکھوں کی بے شمار حرکتیں ہیں نا،
جن میں سے کچھ تو ظاہر ہے اچھی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں مذموم ہوتی ہیں، اور مثلاً تان و تشنیع کرنا، آنکھیں مارنا، مذاق کی نظر سے لوگوں کو دیکھنا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنا، پھر اسی طرح بے حیائی جو کہ آنکھوں سے بھی کی جاتی ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بد نظری سے، چورے چھپے بھی دیکھنا ان کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں کے تو سب اشاروں تک کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، سینے کیا چھپاتے ہیں، دل کے اندر جو بھی باتیں ہیں، جو بھی خیالات ہیں، ان سب سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ تو پھر اللہ سے سچے ہو جاؤ، بہانوں کی تلاش میں نہ رہو، دلیلوں پر، جھوٹی دلائل پر اپنی زندگی کو ایسے ہی بیکار نہ کرو، بلکہ حق کو قبول کر لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اس ذات کے ساتھ سچے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ ہی یقضی فیصلہ کر دے گا، فیصلہ کرتا ہے بالحق کی سچ کے ساتھ، والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ ہی اس کے علاوہ، لا یقضون نہیں وہ فیصلہ کرتے، بشیء کسی بھی چیز کا، ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے، ہوا وہی، السمیع خوب سننے والا ہے، البصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے لاگ فیصلہ کر دیں گے، ظلم کے بغیر، بالکل انصاف کے ساتھ، اور ان کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کے پیچھے یہ پڑے ہیں، وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، جس کی وسعت علم کا یہ حال ہے کہ وہ آنکھوں کے اشاروں سے اور دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آنکھ کا اشارہ ہم کتنی دفعہ کر دیتے ہیں، ہلکا سا آنکھ کو ہلا دینا، بعض اوقات نہیں، پاس بیٹھے شخص کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جن ہستیوں کو بھی پکارا جاتا ہے، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ کس حیثیت کی حامل ہیں، وہ کیا جانتی ہیں، وہ ہمارا کیا بھلا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو تو فیصلہ کرنے کی کوئی قدرت نہیں دی جائے گی، اللہ ہی کا فیصلہ لاگو ہونے والا ہے۔ تو انسان اللہ ہی کے سامنے توبہ کر لے، اس سے جڑ جائے۔ اور جیسے ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ عیسائیوں میں بھی ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو لے جا کر یعنی اپنے پادری کے پاس، جو بھی ان کا بشپ جس کو بھی کہتے ہیں، اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو وہ ان سے لے لیتا ہے، تو جی اب تمہاری توبہ ہو گئی۔ یعنی اللہ کے ساتھ تو ان کو ڈائریکٹ جوڑا ہی نہیں جاتا، اور یہی چیز نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے، تو ان وسیلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جن کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، کیا وہ حق پر ہیں؟ اور اللہ نے کب کہا ہے کہ وسیلوں کے ذریعے مجھ تک پہنچو؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر یہ کہ جب پوچھا گیا کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انی قریب، میں تو قریب ہوں، کسی بھی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، تو کیوں نہیں ہمارا ایمان اس پر قائم ہو جاتا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والے، سب دیکھنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔